السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ مجھے دشمن کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج شروعات کرتے ہیں تازہ خبروں سے کہ کوئٹہ کے اندر جو انتخابی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور شہر میں خاتون خودکش حملہ آور موجودگی کی اطلاع۔ نوشکی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے نزدیک جو ہے دھماکہ ہوا ہے۔ EMS ناکام ہے یا اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے؟ شہداد کوٹ کے RO کا DRO کو خط جو ہے انہوں نے یہ خط بھیجا تھا، RO کا DRO کو خط بھیجا گیا تھا، اور ROIT سے نابلد ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو پاکستانیوں، آپ کو ابھی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آلریڈی EMS کو لوگ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ دھاندلی کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ جیسے اتاتارڈ کی جو ہے 5,000 روپے کے نوٹ دیتے ہوئے ان کے اہلکاروں کی، ان کے جو سپورٹر ہیں، جو ان کے کارندے تھے، وہ عورتوں کو 5,000 کے نوٹ دے رہے تھے، اور پھر ان کی پریس کانفرنس بھی آئی جس کے اندر وہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کرا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ عوامی تحفظ اور اولین ترجیح ہے، سیاسی امیدوار اپنی میٹنگ گھر کے اندر کریں، جان اچکزئی نے کہا ہے۔ الیکشن کمیشن تیاری جو آخری مراحل میں شامل ہو گئی ہے۔ 7 لاکھ بیلٹ بکسوں کا انتظام، بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام مکمل کر دیا ہے۔ اور یہ جو ہے خبریں بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو PTI کے ورکرز ہیں، انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ بدتمیزی ہرگز بھی نہیں ہوئی ان سے۔ جب وہ گاڑی کی طرف روانہ ہو رہے تھے، فنکشن سے باہر نکل رہے تھے، تو ان سے کچھ سوالات کیے گئے، پھر اینڈ میں عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگے، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر جماعت کے لوگ نہیں تھے۔ یہ کچھ ایکٹیوسٹ تھے جو کہ وہیں پر رہتے ہیں، اور وہ ڈائی ہارڈ فینز ہیں عمران خان کے۔ ان لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے نگراں حکومت کو PIA کی نجکاری سے روک دیا ہے۔ گردشی قرضے پر نگراں حکومت نے منصوبے IMF کو آج بریفنگ شروع کر دی جائے گی۔ تو لندن میں جو ہے اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کے اندر ایسا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو ہے جسٹس اطہر من اللہ نے وہاں پر الیکشن جو ہے انہوں نے اپنی جو وہاں پر ہوئی تھی ان کی خطاب میں، جو فنکشن میں گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ الیکشن حقیقی ہونے چاہیے، عدلیہ کا دفاع نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی تھی جو ملک کے صورتحال ہے، اور جس قسم کی پاکستان میں قانون کو اور آئین کو روندا جا رہا ہے، لوگوں کو انصاف کے مہیا اور پورا ٹائم اور مواقع مہیا نہیں کیے جا رہے۔ ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا، مگر ذمہ داروں کا احتساب نہیں ہوا، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ عدلیہ کو عوام کا اعتماد بحال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بلاول بھٹو نے بھی جو ہے اپنے جو میئر ہیں ان کو بہت ہی زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ کراچی میں پورا سمندر کا ماحول اور دریا تالاب بن چکا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے 75 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، اور کراچی پورا کا پورا ڈوبنے کا اور ایک جزیرہ جیسا منظر دے رہا تھا۔ لیکن جو ہے جو وہاں کے جو میئر ہیں مرتضی وہاب، انہوں نے کراچی کا سارا جو پانی ہے اس کو نکال دیا، جو سڑکیں ہیں اب وہ بالکل خالی ہو گئی ہیں پانی سے، تو انہوں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آصف زرداری انہوں نے کہا ہے کہ ان کے صدارتی امیدوار ہوں گے،
پیپلز پارٹی اس بار بھی آصف زرداری کو صدر بنانے کی کوشش کرے گی۔ سیاست میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، بشریٰ بی بی کے خلاف فیصلے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے اس بار جو ہے آگے آنا اور وہ ان کا وزیر اعظم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو ہے اتنی زیادہ سیٹیں سرویز کے اندر نہیں آ رہی ہیں۔ اور جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے دور میں کسی قسم کا کوئی تشدد اور کوئی جبر اور اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوں گی۔ غربت کا علم ہے، ملک خوشحال بنانے کے لیے کام کریں گے۔ آصف زرداری نے کہا ہے 5 بار بھی تنخواہوں میں اضافہ کریں تو وہ اس مہنگائی کو دور کے دور میں کم ہیں۔ تلنگانہ کے جو جلسے میں خطاب کیا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو ہے پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ جو ہے بدلے کی اور انتقام کی سیاست نہیں کرتی۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ جو ہے ایک دوسرے سے مل کر اور ساتھ چل کر ہی پوری حکومت کو چلاتے ہیں، وہ جو ہے انتقامی سیاست نہیں کرتے۔ آصفہ بھٹو نے بھی یہ بات کہی ہے کہ غریب کے تحفظ کو پیپلز پارٹی اپنا ایمان مانتی ہے، حکومت میں آ کر جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا خاتمہ NFC ایوارڈ دیں گے۔ اور صادق آباد میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ اس بار بھی انتخابات میں جو پرانے کچھ سیاستدان ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جس میں جو ہے شریف خاندان ہیں جو کہ تحریک استقلال میں تھے۔ پہلے بیٹے نواز، انہوں نے جو ہے پہلے میاں محمد شریف نے کاروبار قومی آئے جانے کے بعد بھٹو کے مخالف کیمپ کا انتخاب کیا۔ ان کے بیٹے نواز شریف تحریک استقلال میں گئے اور پھر جنرل جیلانی کی نظر التفات کے بعد پنجاب کے وزیر خزانہ اور بعد ازاں وزیر اعلیٰ بنے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے نظریاتی سیاست کے بجائے تعمیری اور ترقی کی سیاست کا اور جو ہے انہوں نے اس کو نعرے کو آگے لے کر چلے، اور پھر وہ وزیر اعظم کے منصب بھی فائز ہوئے۔ اسی طرح سے لاڑکانہ کے بھٹو خاندان بھی اس انتخابات کے اندر دوڑ میں شامل ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی۔ پھر چارسدہ کے خان یعنی کہ خیبر پختونخوا کے زمیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے غفار خان نے خدائی خدمت کا گاڑ شروع کی، جس کا مقصد پختونوں کا سدھار اور معاشرے کی اصلاح تھی۔ ان کی سیاسی سوچ نے کانگریس کے قریب تھی اور وہ ہندوستان کی تقسیم کے بھی خلاف تھے۔ اس تقسیم سے پہلے بعد میں وہ قید بند کا شکار رہے۔ ان کے بیٹے اور مشہور سیاسی رہنما عبدالولی خان بھی طویل عرصے تک جیلوں میں رہے۔ تو ان کا خاندان لڑ رہا ہے۔ خانوائی مفتی محمود جو کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے۔ پھر اٹک سے کے کھٹر جو ہے ایک جنگی آزادی میں جنرل نکلسن کا ساتھ دیا اور دہلی میں پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد آج برطانیہ نے ان کو اپنے وفدار میں شامل کیا۔ متحدہ پنجاب کے وزیر سکندر حیات کا تعلق بھی اس فیملی سے تھا۔ ان کے بیٹے سرور شوکت حیات کو سیاست میں شوکت پنجاب کا خطاب دیا گیا۔ تو ان کی جو کھٹر فیملی کی دوسری شاخ سے سردار صادق کھڑا بھی اہم نام ہے، کھٹر بھی اہم نام ہے، اور ان کی بیگم ممبر صوبائی اسمبلی رہے۔ اسی طرح سے میجر طارق صادق کا فوج اور بیوروکریسی میں بھی اہم کردار رہا۔ پھر ہیورڈ کے مینگل خاندان ہیں، شمس آباد کے ملک ہیں، وہ بھی اس بار الیکشن میں لڑ رہے ہیں، اور ڈیرہ بگٹی کے بگٹی سردار جو ہیں وہ بھی اس بار الیکشنز کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح چکری کے راجپوت خاندان اس پر حصہ لے رہے ہیں، گھوٹکی کے مہر لے رہے ہیں، گجرات کے چودھری لے رہے ہیں، یعنی کہ چودھری شجاعت کی جو جماعت ہے وہ، ملتان کے قریشی یعنی کہ شاہ محمود قریشی کا خاندان، ملتان کے گیلانی یعنی کہ یوسف رضا گیلانی، جہلم کے چودھری یعنی کہ شہباز مشرف جو ہے وہ لے رہے ہیں، چودھری شاہ محمد کے بیٹے چودھری شہباز مشرف نوڈ میں MNA کے وزیر بننے کی کوشش میں وہ لے رہے ہیں۔ راجن پور کے مزاری بھی اس کے اندر ہیں، حالانکہ مخدوم اور رحیم یار خان کے بھی مخدوم
یہ سیاست میں اور ہزارہ کے ترین یعنی کہ جو ایوب خان کے ہیں، خاندان ایوب خان صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل، اور ان کے جو ہے بیٹے ایوب خان کے بیٹے جو ہے عمر ایوب خان جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، یہ بھی سیاست میں اس بار حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہ جو خاندان ہے یہ بہت زیادہ پرانے خاندان ہیں جو اس بار بھی الیکشن میں اتریں گے اور الیکشن کو لڑنے میں شامل ہوں گے۔ تو پاکستانیوں، آپ کو الیکشن ڈے والے دن تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنا حلقہ دیکھ لینا ہے، آپ کے ووٹس کہاں ہیں، اس کے بعد آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہے اور اپنا جو ہے صحیح جگہ پہ صحیح خانے میں ووٹ ڈالنا ہے۔ اور آپ کا جو بھی امیدوار ہوگا اس کو جو آپ کو 2 فارم دیے جائیں گے، ایک سفید ہوگا اور ایک ہرا فارم ہوگا۔ ایک جو ہے صوبائی اسمبلی کا فارم ہوگا اور ایک جو ہے دوسرا نیشنل اسمبلی کا فارم ہوگا، لیکن جو اسلام آباد والے لوگ ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی فارم ہوگا جو کہ نیشنل اسمبلی کا، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی نہیں ہے، اس لیے صرف آپ کو ایک ہی فارم دیا جائے گا۔ اس کے اوپر آپ کو مہر لگا کے اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈبے میں ڈال دینا ہے۔ اور جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہوں گے جو اگر دھاندلی سے بچنا چاہتے ہیں تو فارم 45 لیے بغیر اور ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ گروہ کے اندر 2-3 ٹیمیں جو ہے جگہ جگہ پہ موجود رہیں اور اس اپنے فارم 45 کا جو ہے کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد وہ اپنا تصدیق شدہ جو ہے سائن شدہ فارم 45 کچے پیپر پہ آپ کو ہرگز بھی نہیں اپنے فارم 45 کے لیے بغیر پولنگ ایجنٹس کو باہر نہیں نکلنا ہے، اور ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی ورکرز ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان کو باہر کھڑے رہنا ہے اور اپنا فارم 45 کو حفاظت کے ساتھ تصدیق شدہ سائن پریزائڈنگ آفیسر کے سائن کے ساتھ وہاں سے لے کر جانا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پولنگ بوتھ کا جب تک کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ سیلڈ جو بورے ہیں اس کے وہ الیکشن کمیشن کے آفس تک نہ لے کر چلا جائے۔ آپ نے اس کا پیچھا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ آپ کو جب ہی اس کا پیچھا کر کے موبائل سے ویڈیو دیکھنی ہے، بنانی ہے اس کا کہ وہ کوئی اغوا نہ کر لے اور وہ وہاں تک پہنچ جائے، پھر ہی آپ کو واپس آنا ہے۔ ایک ٹیم ہے ان کا پیچھا کرے اور کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کریں، اور آپ نے بس دیکھنا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، ان کو کوئی اغوا کر کے لے کر تو نہیں جا رہا۔ آپ نے اس کی ویڈیو بنانی ہے اور اپنے فارم 45 پہ سائن شدہ اور کچے پین سے اور جو پکا پین ہے یعنی کہ بال پوائنٹ سے ہی سائن والا آپ کو فارم لینا ہے، تاکہ اس کے اوپر جو ہے جو سائن ہے وہ مٹے نہیں۔ آپ کو دیکھ لینا ہے کہ جو سائن ہے وہ مٹے نہیں۔ اس والے پین سے آپ کو سائن کروا کے پریزائڈنگ آفیسر سے پھر آپ نے پولنگ ایجنٹ نے باہر نکلنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی پولنگ ڈے پہ جو ہے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے جو ہے پولنگ جہاں پہ آپ کی جگہ ہے جہاں پر ہونا ہے، جس جگہ پہ اس جگہ کو پہلے سے دیکھ لینا ہے کہاں پہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور پھر آپ کا ووٹ کہاں پر ہے، پھر آپ ادھر جائیں گے۔ تو ابھی تک کے لیے بس اتنی خبریں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔